بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن میں انسانی تاریخ کے حوالے سے اور انسانی عروج و زوال کے اعتبار سے ایک قانون بیان کیا ہے۔ وہ سابقہ امتوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا، اور خصوصاً اس امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اٹل قانون، اٹل فیصلہ فرمایا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن بن جاتے ہو تو بلندی تمہارے مقدر ہے، غلبہ تمہاری مقدر ہے، اور عالم اسلام پورے دنیا نے اس منظر کو ہمیشہ سے دیکھا کہ جتنا مسلمان کہ اسلام کا معیار بلند رہا، اتنا مسلمان غالب بھی رہا، سیاسی اعتبار سے بھی غالب رہا، معاشی اعتبار سے بھی غالب رہا، معاشرتی اعتبار سے بھی غالب رہا، اور عسکری اعتبار سے بھی غالب رہا۔ لیکن جب سے انسان نے اس قانون عروج کو اور قانون سرفرازی و سربلندی کو نظر انداز کیا تو مسلمان کمزور ہو گیا، سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے۔ اب اس قانون کو اپنے اوپر ہم کیسے لاگو کریں؟ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم جو قانون قرآن میں اللہ رب العزت نے عروج کے لیے مقرر کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو، کہ ہم جب قرآن کے ہدایات پر اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزاریں گے تو اس وقت یہ بلندی و سرفرازی ہماری مقدر ہوگی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن کا قانون عروج اپنانا یعنی کامل مومن بننا کتنا آسان ہے۔ لوگوں کے ذہن میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں قرآن پر عمل کرنا بہت سہل اور آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے، واعظ کے لیے اور سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تعلیم تعلم کے لیے آسان بنایا ہے، لیکن کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ اصل میں ہم نے قرآن کو فراموش کر دیا، قرآنی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ جب ہم قرآنی تعلیمات کو فراموش کریں گے تو ہم ان قوانین عروج کو نہیں سمجھ پائیں گے جو ہمیں سیاسی طور پر مستحکم کرتا تھا، جو ہمیں معاشی طور پر مستحکم کرتا تھا، جو ہمیں معاشرتی طور پر مستحکم کرتا تھا، اور سارے عالم کے اقوام کے لیے رہنما بناتا تھا۔ صحابہ کرام نے جب قرآن کو سمجھا، قرآن کے دی ہوئی ہدایات عروج کو اپنایا، تو ان کے لیے غلبہ آسان ہو گیا، غلبہ ان کی مقدر بن گئی۔ انہوں نے جہاں پر بھی قدم رکھا، کامیابی و کامرانی ان کے قدم چومنے لگی۔ کوئی اور کمال نہیں تھا، کمال یہی تھا کہ ان کے لبوں پر، ان کے دل میں، ان کے اعمال سے قرآن
جھلکتا تھا ہر ادا میں، قرآن اور سنت نمایاں تھا۔ تو قرآن کے جب اس اصول پر ہم عمل کریں گے کہ تم اگر بلندی چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، دنیا کے امام بننا چاہتے ہو، مقتدی بننا چاہتے ہو، تو قرآن کے قانون عروج کو سمجھو، قرآن کے قانون عروج کو اپناؤ، اور قرآن کا قانون عروج ہے ایمان کامل۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم بلند رہو گے، سر بلند رہو گے، سرفراز رہو گے اگر تم مومن بن جاتے ہو۔ مومن بننے کے لیے قرآنی ہدایات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ، اور اسی طرح جو ہے ہمارے اسلاف کے طریقے پر چلنا، یہ قرآن کا قانون عروج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔